ناظرین و سامعین، تحریک اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروگرام میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ روزہ توڑنے کی صورتیں کیا کیا ہیں۔ نمبر 1 عمدن، نمبر 2 خطأن، نمبر 3 سہون، نمبر 4 اکراہن۔ ناظرین سامعین جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں۔ اکراہن نمبر 1، سہون نمبر 2، خطأن نمبر 3، سہون نمبر 4 اکراہن۔ اب ایک ایک کی تفصیل آئے گی، توجہ سے سنیے گا کہ عمدن روزہ توڑنا یعنی بندے کو روزہ یاد بھی ہے اور جان بوجھ کے اس نے کوئی ایسی چیز استعمال کی جو لذیذ بھی ہو اور بندے کے جسم کو تقویت دینے والی بھی ہو، جان بوجھ کے روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال کر لی اور اسے روزہ بھی یاد تھا، یہ اس نے عمدن نیتن روزہ توڑا ہے، تو ایسا روزہ توڑنے سے قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ نمبر 2 خطأن، تو خطأن یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ جانا، تو اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ جیسے بندہ روزہ تو یاد تھا لیکن بندہ وضو کر رہا اور وضو کے دوران یوں ہوا کہ بندہ کولی کرنے لگا تھا، تو وہ ہر روز کی عادت کی طرح جیسے بندہ کولی کے وقت غرارہ کیا تو وضو کے دوران کولی کے وقت غرارے کی عادت ہوتی ہے، تو اسے حالانکہ روزہ یاد تھا لیکن غلطی سے اس نے غرارہ کیا اور پانی حلق سے نیچے چلا گیا، یا ایسے ہوا کسی نے دھکا دے دیا، کولی کرتے وقت کسی نے دوست نے مذاق سے دھکا دے دیا اور دھکا دینے سے وہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسی کئی صورتیں بن جائیں گی۔ تو ایسی صورتوں میں روزہ خطأن ٹوٹتا ہے، اور خطأن جب روزہ ٹوٹے تو علماء فرماتے ہیں کہ قضا تو لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ سہون روزہ ٹوٹ جانا یعنی بھولے سے روزہ ٹوٹ جانا، توڑ دینا، وہ یوں ہوگا کہ بندے کو روزہ یاد ہی نہیں تھا تو اس نے کچھ کھا پی لیا اور اچانک اسے یاد آ گیا تو یار میرا تو روزہ تھا، اسی وقت اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، بالکل اس کا روزہ برقرار ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اسے اس کے رب نے کھلایا ہے، اس کے رب نے پلایا ہے۔ اب چوتھی صورت اکراہن۔ اکراہن والی صورت یہ ہے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ دھمکی دی کہ روزہ توڑ، نہیں تو تجھے گولی مار دوں گا، نہیں تو جناب تجھے قتل کر دوں گا، نہیں تو تجھے کوئی چاقو وغیرہ کوئی ایسا آلہ جس سے نقصان ہو یا بندے کے کسی عضو کے کٹ جانے کا خوف ہو، اور بندے کو پتا ہو کہ یہ جو دھمکی لگا رہا ہے یہ دھمکی لگانے والا واقعتاً یہ کام کر گزرے گا جو یہ کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت ہو تو اکراہن مجبور کر دیا جائے، اردو میں مجبور کسی کو کر دیا جائے کہ جناب روزہ توڑ، پھر وہ روزہ توڑ دے، تو ایسی صورت میں جناب قضا لازم ہو جائے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب میں دوسری جانب لے کر چلتا ہوں کہ کن صورتوں میں جناب بندے کے اوپر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ نمبر 1 آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے اور بندہ خود نیت اپنی نیت سے خود اپنے جسم میں کوئی چیز داخل کرے، جیسے آنکھ میں دعا وغیرہ ڈالنا یا ناک میں کوئی چیز چڑھانا، جیسے پانی ہوتا ہے کہ بندہ غسل کرتے وقت جیسے غسل میں ضروری ہے کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے، تو جب روزہ رکھا ہوگا غسل کرنا ہو تو پھر نرم ہڈی تک پانی نہیں چڑھانا، اگر جان بوجھ کے چڑھائے گا تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو منہ کے ذریعے کوئی چیز اندر جانا، یاد رکھیے گا ناظرین کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندے کے بدن کے اندر کوئی چیز جائے اور وہ اس کا ڈائریکٹ تعلق معدے کے ساتھ ہو، تو ایسی چیز کے ساتھ روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اور
روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ہاں پہلے علماء متقدمین وہ کان کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے کہ کان کے ذریعے کوئی چیز اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ وہ اپنے اجتہاد سے انہوں نے کہا تھا کہ کان کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جدید میڈیکل سائنس نے یہ بات بتائی کہ کان کا کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا کنٹیکٹ معدے کے ساتھ نہیں ہے، گلے کے ساتھ نہیں ہے۔ کان میں جب تک پردہ موجود ہے اس وقت تک کان کے اندر کوئی چیز داخل کریں گے تو وہ بندے کے معدے میں یا حلق تک نہیں پہنچے گی، لیکن آنکھ کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے اور یا ناک کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے یا منہ کے اندر کوئی چیز بندہ نکل جائے حلق سے اتار لے تو وہ ڈائریکٹ معدے میں جاتی ہے اور ایسی چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال میرے پاس پیش کیا گیا، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں، تو وہ یہ ہے کہ جناب جب آنکھ میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالی جائے، قطرے وغیرہ ڈالے جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر آپ مجھ سے سوال ہوا کہ جناب یہ بھی بتا دیں کہ جب وضو کیا جاتا ہے تو بندہ جب ایسے پانی لگاتا ہے آنکھوں کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی قطرہ بندے کی آنکھ میں چلا ہی جاتا ہے، یا جیسے بندہ جب غسل کرنے لگتا ہے تو غسل کے وقت کوئی نہ کوئی قطرہ بندے کے اندر آنکھ کے اندر چلا ہی جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جی نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے حرج لازم آتا ہو، بچنا دشوار ہو، کہ جب وضو تو نماز کے لیے کرنا ہی کرنا ہے تو کیسے بندہ بچ سکتا ہے کہ جناب کوئی قطرہ آنکھ کے اندر نہ جائے، یا غسل پاک ہونے کے لیے بندے نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اب کیسے بندہ بچ سکتا ہے؟ اور وضو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا روزے کے اندر، غسل بھی سرکار نے فرمایا ہے، تو یہ تو سنت سے بھی ثابت ہے، تو جناب ایسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو بندہ کرے کھلے دل سے کرے، غسل کرنا ہو کھلے دل سے کرے، لیکن جب کوئی دوائی وغیرہ ڈالی جائے گی آنکھ کے ذریعے تو اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی